السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مہمان نوازی ایک ایسا خلق ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں دو جگہ آپ کی مہمان نوازی کا ذکر ہوا ہے، اور اس ذکر میں پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جب آنے والے نے مہمان نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سلام کا جواب دیا. گو اس کے سادہ معنی یہی ہیں کہ آنے والے نے بھی سلامتی بھیجی اور جواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سلامتی بھیجی. لیکن مفردات میں جو لغت کی کتاب ہے اور لغت کی کتابوں میں اس میں ایک فرق ظاہر کیا گیا ہے. لکھتے ہیں کہ آنے والے نے سلامہ کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں سلامن کہا، اور اس میں یہ رفع یا پیش جو استعمال کیا گیا ہے جواب میں یہ زیادہ بلیغ ہے. گویا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ادب کو ملحوظ رکھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے بہتر دعا سے اسے جواب دو. اور اس سلام کہنے سے یہ دعا بنتی ہے کہ تم پر ہمیشہ سلامتی رہے. بس یہ نبی کے اخلاق اور دعا کا اعلیٰ معیار ہے جس کا آنے والے مہمان جو گو اجنبی تھے ان کو نہیں جانتے تھے ان پر فوری طور پر اس کا اظہار ہوا. اور یہ مثال دے کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، تمہارے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور دعا دینے کے معیار ہمیشہ اس حکم کے تحت ہونے چاہیے کہ ہمیشہ دوسرے سے بڑھ کر دعا دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. تمہاری دعا اس سے بہتر دعا ہو جو تمہیں دی گئی ہے.
تاکہ مہمان کو یہ احساس ہو کہ میرے آنے سے میزبان کو خوشی ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ کس طرح انہوں نے فوری طور پر مہمان نوازی کی تیاری شروع کر دی، جس کا اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے کہ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لے آیا، بھنا ہوا پکا ہوا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعجل حنیس، کہ ایک بھنا ہوا بچڑا. بس مہمان کی فوری خاطر مدارات کرنا اور اپنے وسائل کے لحاظ سے بہترین خاطر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. تبھی تو تاریخی رنگ میں یہاں ذکر کیا گیا. حالانکہ یہ مضمون جو بیان ہو رہا ہے ان آیات میں اس سے پہلے اور بعد کا، اس کا براہ راست اس مہمان نوازی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوط کی طرف جانے والے لوگ تھے، حضرت لوط کی قوم کی طرف، حضرت لوط کو پیغام دینے کے لیے، جو اس قوم کے غلط کاموں کی وجہ سے انہیں عذاب کے آنے کے وقت کی خبر دینے کے لیے جا رہے تھے. اور راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے، ان کو بھی لوط کی قوم پر آنے والے عذاب کی اطلاع دی اور ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی سنائی اولاد کی. بس یہاں اس مہمان نوازی کا ذکر کر کے ایک اعلیٰ وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ باوجود ان لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واقف نہیں تھے، جان پہچان والے نہیں تھے، لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت اس جنگل میں سفر کرنے والے تھے، مسافر تھے، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ بشری تقاضے کے تحت بھوک بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے آپ نے فوراً اس خیال سے کہ ان کو بھوک لگی ہوگی، بغیر کسی سوال کے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے مہمان نوازی کرنے میں مصروف ہو گئے. بس یہ وصف ایسا ہے جو خدا کو پسند ہے اور اسلام کا بھی خاصہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے ہی اس خوبی سے اتنے زیادہ متصف تھے کہ یہ آپ کا امتیازی نشان تھا. عربوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور یہ حق سچ بات کی ہے. اور اس زمانے میں بلکہ اب بھی عرب مہمان نواز ہیں، اس وقت بھی تھے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یوں لگتا ہے کہ یہ مہمان نوازی کرنا ایک خاص شان رکھتا تھا. تبھی تو جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ جب بڑی گھبراہٹ سے اپنے گھر تشریف لائے، بڑی گھبراہٹ تھی آپ کو، اور حضرت ختیجہ کے سامنے اس وحی کے نازل ہونے کا ذکر بھی کیا، اس وقت بھی آپ پر بڑی گھبراہٹ طاری تھی. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو تسلی کے الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داری کے تعلقات کا پاس رکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اور وہ اخلاق حمیدہ جو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی مدد اور حمایت کرتے ہیں. تو ان اوصاف کے مالک کو خدا کس طرح ضائع کر سکتا ہے؟ اب ان تمام اعلیٰ اوصاف کے ساتھ مہمان نوازی کا